नाजरीन, ये है रेड लाइन। क्या शहबाज शरीफ हुकूमत डोल रही है, डगमगा रही है? इस पर हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन फ़हद हुसैन से बात करेंगे, जो एक तवील अरसे के बाद टीवी पर आएंगे, लेकिन किसी और कैपेसिटी में, यानी अब सियासी ओहदा उनके पास मौजूद है। हम इस प्रोग्राम में नाज़रीन आपको दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान से मुतल्लिक़ बहस हो रही है उसके शवाहिद आपके सामने रखेंगे। जब पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग जो दुनिया भर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुंसलिक हैं, उनमें से 2 नामों का हमने चुनाव किया है, वो हमारे पास होंगे और वो हमें बता रहे होंगे कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, कार्नेगी इंडाउटमेंट में अगर आप देख लें एक इंस्टीट्यूट है, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो दुनिया पाकिस्तान के बारे में इस मार धाड़, इस मार पीट के पस मंज़र में क्या समझती है। आपको इनकी बातों की वजह से सोचना ज़रूर पड़ेगा। घड़ी का घंटा जो है सोशल मीडिया पर घूम रहा है, ट्वीट्स के ट्रेंड्स क्या हैं, और कुछ दिलचस्प ट्वीट्स भी हैं इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और वो होगा ट्रेंडिंग में। नाज़रीन, हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और स्पोक्स पर्सन फ़हद हुसैन साहब मौजूद हैं। फ़हद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया। कौन है नया आर्मी चीफ? अच्छा सवाल है, पहला सवाल ही मुश्किल कर दिया। ये वो सवाल है, मुझे याद है कि एक बार आपको जनरल मुशर्रफ गए अमेरिका, तो जॉन स्टुअर्ट के शो पे उनको बुलाया गया, तो जब वो बैठे तो पहला सवाल वो करते हैं कि वेयर इज उसामा बिन लादेन। पहला सवाल लेकिन देखिए डिसाइड नहीं हो, क्योंकि जंग ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि जी हमारे पास नाम है, हमने विद होल्ड किया हुआ है। आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन से डील करते हैं, या तो आप कहते हैं कि हमने डिसाइड किया, हमने बताना नहीं, आपको नहीं बताना। देखिए मेरे ख्याल में अगर फैसला हुआ है ना, तो वो सिर्फ 2-3 लोगों के पास है, ठीक, और उससे ज़्यादा नहीं है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आप माजी में भी देखें तो यहाँ पे इस पार्टी में स्टाइल यही रहा है कि बिल्कुल जो पत्ते हैं वो अपने चेस्ट के साथ लगा के रखते हैं, ख़ास तौर पे इस मामले में। तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, और मैंने जितनी भी बात भी की है लोगों से, मैंने तो डायरेक्टली नहीं उनसे पूछा कि जी किसको लगा रहे हैं, बनता भी नहीं है पूछना, लेकिन मेरी जितने लोगों से बात हुई है मुझे ये फीडबैक मिला है कि अगर फैसला हुआ है तो ये किसी को नहीं पता। अगर प्रिटेंड कर रहा है ना कि मुझे पता है, तो एजुकेटेड गेसेस तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ठोस खबर किसी के पास है। लेकिन फैसला अगर 2-3 लोगों के दरमियान हुआ है तो इमरान खान का फिर ये बयानिया जोर पकड़ता है कि आपने लंदन में फैसला किया। इजिप्ट से आप लंदन गए, वहाँ पे आपने एक दिन एक्सटेंड किया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बीमार हो गए, वापस आकर कोरोना भी उनका डिटेक्ट हो गया, नवाज शरीफ को उसके साथ मुशावरत की, तो फिर लंदन में फैसला हुआ होगा। तभी तो किसी को पता नहीं, 3 लोगों को पता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, ये तो उसका एक वर्जन है। दूसरा वर्जन ये कि देखिए बिल्कुल क्लियर है कि फैसला किसने करना है, फाइनल फैसला वो है वजीर आजम का, वो है वजीर आजम का फैसला। फैसला वजीर आजम का है, आइन भी ये कहता है। अब उस फैसला करने के लिए वजीर आजम साहब जो हैं वो जिससे चाहे मुशावरत करें, उसमें तो कोई बार नहीं है। अब उस लंदन में जाके अगर उन्होंने मुशावरत की है, जो कि मेरे ख्याल में बनती भी है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आके फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। मेरा ख्याल है इसमें कोई ना तो तजाद है और ना ही कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन आपने एलाइज के साथ कंसल्ट नहीं किया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म इजिप्ट से लंदन चले गए, लंदन से आके कोरोना हो गया, हमसे मशावरत नहीं, यानी जिनके जरिए आप हुकूमत चला रहे हैं उनसे मशावरत नहीं करते। तो ये फिर 2 भाइयों ने तय किया ना। नहीं देखिए मेरे ख्याल में, देखिए मैंने तो ये कहा कि अगर फैसला हो गया है, ठीक, या मुशावरत की भी बात, मुशावरत तो अभी पीडीएम से मुशावरत नहीं करते, नवाज शरीफ से मुशावरत होगी, अभी तो वक्त है। कितना वक्त है? जितना भी है। नहीं, मेरा मतलब है कि कितनी आज चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन तो हैं, 27 तक तो कम से कम है हमारे पास टाइम, उससे पहले मेरे ख्याल में हो जाएगा। ठीक, लेकिन वो मुशावरत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि अहम लोग हैं पीडीएम के, मेरा अपना ख्याल है कि उनसे होगी मुशावरत। अगर बाकायदा तौर पर कैमरों के सामने नहीं होगी, जो कि होनी भी नहीं चाहिए, तो वो फिर नवाज शरीफ साहब की तारीख आपके भी सामने है। वो बाद फैसला मुशावरत के बड़े कायल हैं। वो जब वो आपको ये कहते हैं ना जी कि तोड़ा की ख्याल है, इसका मतलब है कि उन्होंने ज़हन बना लिया है, फैसला हो गया, फिर खाम खा जो है ना वो कहते हैं गोंगलों पर से मट्टी हटा रहे हैं। तो फिर आपने पीडीएम से फैसला मुशावरत करेंगे तो आपने फैसला तो कर लिया होगा खाम खा। मुझे एक और वाकया याद आ रहा है जो शायद आपको भी याद होगा, क्योंकि हम दोनों साथ ही थे, और ये बात है शायद 2016 की, कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ हम थे, मैं और आप ही थे, और आपने डायरेक्टली उनसे सवाल किया, मियाँ साहब आर्मी चीफ किसको बना रहे हैं? याद है आपको? सवाल बनता है, और आगे से उन्होंने मुस्कुराया था। तो ये उनका स्टाइल है, और आखिर तक आज आप जो उनके करीब तरीन जो वजीर हैं उनसे पूछें तो कहते हैं हमें नहीं पता। मेरे ख्याल में उनसे मुशावरत तो हुई है,
دوسروں سے بھی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس آج کے دن فیصلہ ہو گیا ہے یا مشاورت چل رہی ہے. تو آرمی ایکٹ کے اندر جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں از اٹ ریلیٹڈ ٹو؟ میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیے اس وقت پھر کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ خبر آئی تو میں نے بھی بات کی لوگوں سے جو کہ ریلیونٹ لوگ ہیں, کیونکہ میں بھی جاننا چاہ رہا تھا. تو جو ابھی تک انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ آلریڈی اس کمیٹی کے ایجنڈا پہ یہ آرمی ایکٹ کا معاملہ تھا. اس میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ بہت ساری ہیں. اس میں ایک یہ بھی ہے, وہ میٹنگ ابھی ہوئی بھی نہیں ہے, اینڈ ممکن ہے کہ وہ اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے نہ بھی ہو. ٹھیک, یہ بھی امکان ہے. تو میرے خیال میں وہ شاید ٹائمنگ کچھ ایسی ہوئی ہے کہ ایک دم وہ ہو گیا کہ جی اس کی وجہ سے. کمیونیکیشن کے زاویے سے آپ ان کو بتاتے نہیں ہیں کہ اپنی ٹائمنگ تو درست رکھا کریں نا. ہر غلط چیز جو ہے وہ غلط وقت کے اوپر کیوں ہو جاتی ہے؟ مطلب یہ سوچ جواب تو ملنا چاہیے نا جی. دیکھیں میں اگر کسی جرنلسٹ نے وہاں سے وہ چیز نکال لی ہے تو اس کو تو کریڈٹ ہی دینا چاہیے. اس کا کام ہے نکالنا, سرکار کا کام ہے چھپانا. اس نے نکال لی جو بھی ہے اور اس کو جیسے بھی جوڑا. میں یہ نہیں کہتا خبر اس کی غلط ہے, اس نے وہ ایکچولی وہ امینڈمنٹ تو اس میں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ہونے والی تعیناتیوں سے نہیں ہے. میرا خیال ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس تھوڑا سا بن جاتا ہے, وہ اس طریقے سے ایک بڑے کانٹیکسٹ میں اس کو فٹ کر دیں. پالیسی وائز اگر آپ ریپرزینٹ کریں گورنمنٹ کو جو کہ آپ کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو, تو اس کا تعلق براہ راست تعیناتی کے معاملے سے نہیں. جہاں تک میری سمجھ ہے امیڈیٹلی نہیں ہے. امیڈیٹلی نہیں ہے جہاں تک میری سمجھ. اس کا کیا مطلب ہے امیڈیٹلی نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جہاں تک میری سمجھ ہے نا, میں دیکھیں نا, میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں کہوں گا جس کا مجھے پتا نہ ہو. تو اس لیے جہاں تک میری سمجھ ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے لنک نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت پہ آیا اور وہ اس جو ایک لارجر امینڈمنٹس کا پیکج ہے اس میں ایک یہ بھی تھا. اور اس وقت ہم جو بحث ہو رہی ہے آرمی چیف میں, اس میں یہ تمام تر معاملات آ بھی رہے ہیں, کہیں 2 دن کہیں 3 دن. تو شاید اس سے وہ ایک کانٹیکسٹ بن گیا ہو. یہاں تک تو میں کہہ سکتا, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی اہمیت جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ تمام معاملہ آپ طے کیوں نہیں کر لیتے کچھ دن پہلے طے ہو جائے؟ ذرا وزیر اعظم تک آپ کے پہنچا, ان کے اسپوکس پرسن کو بتاتے ہیں جی پہلے طے کر لیں. یہ اتنی کنٹروورسی, آج بھی عمران خان نے کہا جی کہ یہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے آرمی چیف کو لانا چاہ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بیچ میں ایک کیویٹ ایڈ کر دی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں فوج کے بارے میں بات نہیں کر رہا, لیکن میں ان کی نیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو پھر آپ پاور کے اندر ہیں تو آپ کو کلیئرٹی چاہیے, یور ہینڈس شوڈ آلسو کم اکراس ایز کلین. تو پہلے یہ فیصلہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا ہے. دیکھیے اس میں نا ایک چیز جو کہ آپ خود اتنے عرصے سے کالم لکھ رہے ہیں, اور میں اگر کتنے سال بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے مجھے بہت بوڑھا بنا دیا, لیکن آپ بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں اور اس میں بار بار آپ نے بھی اور دوسرے لوگ بھی لکھتے ہیں کہ جی ان پالیٹکس ایوری تھنگ از ٹائمنگ. میرے خیال میں اس کا جو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کس ٹائم پہ یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ ضروری ہے. وہ ٹائم کا فیصلہ کرنے میں کون سے فیکٹرز انوالوڈ ہیں اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون سا بیسٹ وقت ہوگا, اس دن کرنا ہے, اس سے 2 دن پہلے کرنا ہے, یا اس سے 1 ہفتہ پہلے کرنا ہے. وہ ٹائمنگ, میرے خیال میں پرائم منسٹر کے پاس یہ پروگیٹو ہے, انہیں استعمال کرنا چاہیے اپنی پولیٹیکل وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو پریشر ہے اس کو وہ رسپونڈ کریں. میرا نہیں خیال, کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن آپ کنٹروورسی ڈیفیوز کر سکتے تھے. لیکن اتنی بڑی کنٹروورسی پاکستان کی تاریخ میں, جس طرح آپ نے کہا بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آرمی چیف جو جاتا ہے اس کی کنٹروورسی تو ہم نے دیکھی ہے, جو ریٹائر ہوتا ہے اس کی کنٹروورسی بھی دیکھی ہے, لیکن کنٹروورسی بنا دینا ایک شخص کی جو ابھی آیا بھی نہیں ہے, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے وقت ہمارے سامنے ایک ایگزامپل بھی موجود ہے, تو آپ پریمپٹ کر سکتے تھے. وہ اس لیے کہ دیکھیں کنٹروورسی بنائی گئی اور باقاعدہ طور پر ڈیلیبریٹلی سوچ سمجھ کر بنائی گئی PTI کی طرف سے. اب وہ جو جس وجہ سے انہوں نے کنٹروورسی بنائی, اگر آپ اس کے دباؤ میں آ کے فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو پھر تو آپ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ کریں گے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ جی جس انسٹیٹیوشن کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں اس کا کیا انٹرسٹ ہے, نہ کہ یہ کہ جناب وہ ایک کنٹروورسی بلڈ ہوئی ہے, مینوفیکچرڈ ہوئی ہے, اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پھر وہی فیصلہ کریں. PM ہاؤس کے اندر وری ہے کہ عمران خان تو اب بالکل قریب آتے جا رہے ہیں, لوگ بھی لاتے جا رہے ہیں, اور عین اس وقت اسلام آباد کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہوں گے جب آپ یہ فیصلہ کر رہے ہوں گے وزیر اعظم مشاورت کے ساتھ. Is there a worry? مجھے پچھلے چند دنوں سے ایک رینیوڈ کانفیڈنس نظر آ رہا ہے, اور وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ میں دیکھیں یہ بات تو بالکل اس میں یہ کہنے کس میں کانفیڈنس, عمران خان میں, گورنمنٹ میں. اچھا گورنمنٹ میں, کیونکہ پہلے سٹریسفل سچویشن تو بنی ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن پچھلے چند دنوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک رینیوڈ بلیف آ رہا ہے کہ یہ جو ایک کرائسس مینوفیکچر ہوا ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ایک سرٹن چینج آئے. وہ چینج کیا ہے؟ ایک تو دیکھیے لانگ مارچ جو ہے اٹس نیدر ہیئر نور دیئر, لانگ مارچ ہے, شارٹ مارچ ہے, لانگ کرال ہے,
ون डजंट नो, उसके नंबर्स भी नहीं आ रहे, तो वो जो प्रेशर बिल्ड हो रहा था 8 से 10 बहुत लोग आ रहे हैं, वो एक डिफ्यूज। आपके ख्याल में नंबर्स कम हुए हैं? नंबर्स अभी तो इतने नजर नहीं आ रहे, अब देखें ना, वो 100 हो, 200 हो, 1000 हो, डजंट मैटर, बट वो जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था वो खत्म हो गया, ठीक, वो प्रेशर खत्म हो गया। दूसरा ये कि जो खान साहब कह रहे थे कि जल्दी इलेक्शन करवाएं, वो नहीं हो रहे। खान साहब ने कहा आर्मी चीफ में जो है मेरी मुशावरत होगी, वो नहीं हुई। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और फलाने फैसले कर रहे हैं, उनको मैं नहीं करने दूंगा, वो सारी मुशावरत हो गई। खान साहब को कुछ नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट अपने तरीके से स्लो स्टडी चलती जा रही है, अपने टाइम पे वो फैसले करेगी, और जब ये फैसला हो जाएगा तो तलत मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें स्टेबलाइज। मैं इस पे भी आता हूँ कि ये जो थ्योरी है उसकी भी जरा वजाहत होनी चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती क्या कोई सामरी जादूगर का जादू है कि हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस हुकूमत की तारीख है सिचुएशन को मिसरीड करने की। इन्होंने कहा ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हमारी सूरत हाल बड़ी दुरुस्त हो गई, पहले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर बहुत ही फैंटी लगी, फिर वजाहतें करते रहे, दूसरे ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मज़ीद फैंटी लगी। फिर उन्होंने कहा जी कि हुकूमत जो है हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी लेनी चाहिए, हालात ठीक हो जाएंगे, मिफ्ता को लगा दें, वो मिसकैलकुलेशन हुई। इसहाक डार को लगा दें, मिसकैलकुलेशन तो नहीं है लेकिन हालात उस तरह के काबू में नहीं है। 25 को मई का अगर आप लें वाक़या कि जी हम उनको रोक लेंगे, उन्होंने अंदर नहीं आना और हंगामा नहीं करना, वो अंदर आ गए, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाएंगे, वो रुक जाएंगे, वो नहीं रुके। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अगेन यू आर मिस रीडिंग द सिचुएशन, प्रॉब्ली वो आएंगे इस्लामाबाद के अंदर और पैरालाइज कर देंगे? देखिए बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट तो उस टाइम मिलती है जब आपने उस वक्त फैसला करना है, तो आपके पास उस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वही सामने रख के आपने फैसला करना है। इस वक्त जो बड़ा फैसला है वो है कि एक बहुत अहम इदारे के चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है, वो तरीके से होने जा रही है और हो जाएगी। जब वो हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, अब ऑब्वियसली हर शख्स उसको अपने जाविये से देखेगा। हमें जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जो लॉन्ग मार्च या लॉन्ग क्रॉल जो है जो बिल्ड हो रही है वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, चाहे वो पिंडी आ भी जाएं। वो जो था कि जी वो एक हलाकू खान की इन्वेजन हो रही है, वो तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये क्या मफरूज है, क्यों नहीं हो रहा? वो तो कह रहे हैं मैंने तो आके पलटा देना सारा कुछ। देखिए अभी अगर वो उस तरीके से होता है तो ठीक है, लेकिन फिलहाल कम से कम उस तरह की चीजें नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि जो बयानात आपके सुनने में आ रहे हैं वो एकदम उनमें हल्के से वो मध्यम हो गए हैं। वो आर्मी चीफ की मामलात से भी उन्होंने कहा जी मैं पीछे हट रहा हूं, बाकी लोग भी कह रहे हैं जी पिंडी आएंगे फिर बैठ जाएंगे देखेंगे। सो एक जनरली एक जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि एक टाइडल वेव आ रही है, वो अब टाइडल वेव जो है वो बैठ गई है। अब उसका झाग हल्का हल्का जो है वो शोर्स पे आपको आता हुआ नजर आ रहा है, वो आता रहे। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे ये नजर आ रहा है कि जब ये अपॉइंटमेंट वगैरह हो जाएगी, जो एक मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस बना है वो सबसाइड कर जाएगा, और उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए ये क्लियर हो जाएगा कि अब अगला मुकाबला इलेक्शंस में। सो द रोड टू इलेक्शंस विल गेट क्लियर। अर्ली इलेक्शंस नहीं होने जा रहे, ये तो क्लियर है, मुकम्मल, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। जहां तक गवर्नमेंट, आपको डाउट नहीं है, हुकूमत को डाउट नहीं है, हुकूमत के डाउट और आपके डाउट मुख्तलिफ हो सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको पूरी चीजें नहीं बताएंगे। देखें जो पार्टी है और जो कोलिशन जमाते हैं उनमें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हम आहंगी हैं कि अर्ली इलेक्शन नहीं कराने, और उसके पीछे लॉजिक भी है, बनती है। आपने अपना वर्स्ट जो पीरियड है वो भी गुजारा है, सारा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड किया है, अब आपने बिल्ड करना है, तो लॉजिकली भी इट डजंट मेक सेंस कि आप अभी इलेक्शंस में जाएं। 6 बंदे इधर उधर होने और आपकी कलाबाजियां लग जानी। देखिए होने को तो हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं बंदे खींचने, लेकिन खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट यू कैन से कि मेरी पार्टी की पोजीशन है कि नहीं होने चाहिए, लेकिन पार्टी की पोजीशन ये है कि हमने किसी कॉम्प्रोमाइज के, गवर्नमेंट की पोजीशन, पार्टी नहीं कहूँ, गवर्नमेंट की, कोलिशन गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि हमने किसी भी कॉम्प्रोमाइज में अर्ली इलेक्शन में नहीं जाना। जो बात हो रही थी ना कि यार थोड़ा आप मान जाएं थोड़ा आप मान जाएं दरमियान, वो नहीं हो रहा। दैट्स ओवर, दैट्स डन। अब ये है हाँ बहरान खड़ा हो जाए, सारी काया पलट जाए, वो तो किसी को क्या पता। और 6 बंदों ने पलटनी है, पलटी जा सकती है, आपने भी तो पलटी है उनकी काया, 6-7 बंदे आगे पीछे। देखें वो तो फिर नंबर्स गेम जब आएगी, तो नया आर्मी चीफ आया, उसने क्राइसिस डिफ्यूज करना है, उन्हें आपको तो फेवर नहीं करनी, मैं आप बिल्ड कर रहा हूं। उन्होंने कहा जी कि ठीक है इमरान खान आ गया, उन्होंने वो आपने कहा कि हलाकू खान नहीं बना और वो झाग जो है वो नजर आ रही है, बट टाइडल वेव नजर नहीं आ रही, तो इधर इन इमरान को भी तो कुछ देना है ना, तो जनरल इलेक्शन करवा दे, 6 बंदे आगे पीछे हो जाए। क्यों देना इमरान को? क्यों नहीं देना? वो सबसे पॉपुलर लीडर है, पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी, इलेक्शन आ जाएंगे, इलेक्शन जीत, तो इलेक्शन पार्लियामेंट्री ईयर है ना भाई, ये कोई पत्थर पे लकीर थोड़ी है कि उसी। लेकिन फैसला किसने करना है? आर्मी चीफ ने, गवर्नमेंट ने करना है। नहीं, आपने आर्मी चीफ के मथे इतनी चीजें लगा दी, आएगा तो ये हो जाएगा, तो ये भी लगा देंगे, इलेक्शन भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल में देखिए गवर्नमेंट का ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, और मेरे ख्याल में
Not even if the new army chief tells you. یہ امید بھی ہے, توقع بھی ہے کہ آرمی چیف جو ہے, توقع ہے, ابھی تو یہی ہو سکتی ہے اور ہسٹری کے پیش نظر توقع کی جائے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا. بیچ میں آ کے ضرورت نہیں ہے, ایک پراپر ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کے پاس یہ پروگیٹو ہے کہ اگلے اگست کے تک کسی ٹائم الیکشن کرانے ہیں, وہ جب کرائیں, جب ان کا دل کرے گا وہ کرا لیں گے, ابھی جلدی کرانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. سو جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, دیکھیں آئی ڈونٹ نو کل کو اگر کوئی سوچے کہ جی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, لیکن مجھے ایون ایز این انڈیپینڈنٹ, اگر میں اپنے آپ کو ایک اینالسٹ کے طور پر دیکھوں تو مجھے بھی لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اس ٹائم الیکشن کیوں کرائے گی, کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. لوگ کہتے ہیں جی, کل میں سن رہا تھا ہمارے کو دوست وہ کہہ رہے تھے کہ جی تو اگر نہیں کرائے تو یہ تو ملک بالکل ختم ہو گیا, بیٹھ گیا, اکانومی کولیپس کر گئی. ایسا نہیں ہے, مشکلات ہیں, ایبسولوٹلی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی اگر اسٹیبلٹی آ جائے ہوپ فلی, تو اس کے بعد اگلے 6, 7, 8 مہینے میں گورنمنٹ جو ہے اس نے پوری کوشش کرنی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے, پھر الیکشن ہوں گے, آ جائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. نیریٹو کی جنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی ڈیسائسیولی جیتتی ہے پی ایم ایل این کے خلاف. پی ایم ایل این صرف پی ایم ایل این نہیں ہے, کولیشن حکومت ہے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے پی ڈی ایم کے علاوہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس لوگ نہیں ہے, کنوکشن نہیں ہے, پلاننگ نہیں ہے, کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں. یہ پی ٹی آئی نے بہت جلدی جو ایک نئی ڈیجیٹل سوشل میڈیا ایج ہے اس کو پکڑا, باقی تمام جماعتیں لیٹ ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس ہیڈ سٹارٹ میں انہوں نے جو ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ استعمال کرنا سیکھا, اور انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی جو ایک ہنر ہے وہ اس کو بڑی پرفیکٹ کیا ہے. میرے خیال میں یہ ساری دنیا میں ایسا ہوا ہے, امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ کچھ جماعتیں جلدی آ گئیں, کچھ بعد میں آئیں, ریئلائزیشن ہو گئی ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے طلعت کہ جیسے ایسے کمیونیکیشن چینج ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح پالیٹکس بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ چاہے وہ پی ایم ایل این ہوں, چاہے وہ دیگر جماعتیں ہوں, انہوں نے اپنی کمیونیکیشن گیم کو اپ کرنے کی ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی کو اگر انہوں نے اس طریقے سے ایک ڈیسائسو ڈیفیٹ دینی ہے جس کا پلان ہے, تو اس کے لیے اس کو پلان تو آپ کے بڑے ہوتے ہیں, پلان تو بڑے ہوتے ہیں, لیکن فالو اپ بھی نہیں ہے آپ کا. مثلا ہم نے دیکھا فرح گوگی کیس ہو, ملک ریاض کا کیس ہو, درجنوں کیسز ایسے ہیں. آپ سٹارٹ کرتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور اس کے بعد دیر از نو فالو اپ. وائی از دیٹ؟ میرے خیال میں دیکھیے جو کچھ کمزوریاں ہماری ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اس طریقے سے نیریٹو بلڈنگ نہیں ہو پائی. بہتری آئی ہے بہت زیادہ, اب پش بیک آ رہا ہے جب احساس ہوا. آپ بھی کوئی وینا ملک یا چینا مینا ملک کروا لینا. اب وہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہی کام کرنا ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں, یا اس سے بہتر کرنا ہے یا مختلف کرنا ہے. اس سے بہتر کیا, وینا ملک سے بہتر کیا؟ یہ اب اس طرح کا سوال جو ہے جب وینا ملک آ گئی تو میرا خیال ہے پھر وہ آرگیومنٹ کچھ میں سمپل کے طور پہ لے رہا ہوں. ان آل سیریسنس آئی تھنک میرے خیال میں جس طریقے سے کمیونیکیشن کو اور نیریٹو بلڈنگ کو آگے لے کے چلنا ہے اس میں ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے, اور یہ ایکنالجمنٹ ہے. پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہوئی نہ اب ڈینائل میں ہو. وہ ایک زمانہ تھا بائی دا وے جب میرے خیال میں یہ تمام جماعتیں ڈینائل میں تھیں, وہ اب زمانہ ختم ہو گیا, اب وہ ڈینائل نہیں ہے. اب اس کو اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھانے ہیں جو کہ شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے نیکسٹ ایئر جو ہے اس میں آئی تھنک آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ جو کمیونیکیشن کی گیم ہے اس میں سوفسٹیکیشن کافی زیادہ آ جائے گی. ایک زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ صحافی سیاست میں نہیں جاتے ہوتے تھے. وائی ڈیڈ یو گو ٹو پالیٹکس؟ کون سا زمانہ تھا یہ؟ تو مجھے تو جب سے یاد ہے لوگ جا رہے ہیں. مطلب ہمارا اپنا رومانس کا ایک زمانہ ہوتا تھا نا, اور میں تو ابھی بھی اس رومانس میں مبتلا. ہاں دیکھیے میرے خیال میں پاکستان میں بھی اس طرح کی تاریخ ہے, بہت ساری ہے, اور دنیا بھر میں بھی ہے. دنیا بھر ہم اپنی جنریشن کے رومانس کی بات کریں, بالکل صحافت کے اندر ہم آئے, صحافت کے اندر ہی رہنا ہے. دیکھیں آپ نے ہم سے میں اور آپ تقریباً ساتھ ہی آئے تھے, مور اور لیس 6-8 مہینے آگے پیچھے تھا. ہم سے جو ایک جنریشن اوپر تھی اس میں سے کئی لوگ تھے جو گئے. جی بالکل. لیکن وہ زمانہ مختلف تھا اور تب وہ اتنا شور نہیں مچتا تھا. اس کے بعد پھر میرے خیال میں کچھ عرصے سے, بہت عرصے سے کچھ لوگ گئے, انہوں نے عہدے لیے, پھر واپس آ گئے. آج بہت سے ایسے ہیں جو باقاعدہ بونافائڈ جرنلسٹ ہیں, وہ کام کر کے آئے اور شوز کر رہے ہیں. میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے اور آپ کو تقریباً اتنا ہی جتنا عرصہ ہو گیا, تو میرا خیال تھا کہ اب اگر مجھے صحافت میں آگے جانا ہے تو میرے پاس کیا آپشنز ہیں, اور اگر میں نے نہیں جانا ہے آفٹر کلاکنگ ان مور دین 3 decades تو کیا یہ ایک نیچرل وہ بنتا ہے. اچھا اب اس میں بڑا سوال یہ کہ جی لوگ مجھے پوچھتے ہیں اچھا آپ چلے گئے, آپ نے بڑی سیڑھی بنا کر آپ چلے گئے, کل کو آپ واپس آ جائیں گے. میرا یہ پلان ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا. ٹھیک,
इट्स क्लियर. नॉट एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट. मेरा सारा उम्र मैंने मीडिया का काम किया है. मैं इस मीडिया की कॉलम करें, आप जो भी लिखना, को करना, को डिजिटल काम करना, जो भी है, बट एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट मेरा अब आना बनता भी नहीं है. तो ये एक दानिस्ता तौर पर मैंने फैसला किया. नोन क्यों, पीटीआई क्यों नहीं? देखिए, ऐसी आपकी वाह हो रही होती है इस वक्त, आप उनको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पे एडवाइस दे रहे होते, बल्ले बल्ले होती है आपकी. इधर जाते तो ये गाली देते, इधर जाते तो ये गाली देते. ये तो छोटी छोटी मिन करते हैं ना, लेकिन गालियां तो उधर से आती है, वो आपके हक में होती. पीटीआई क्यों नहीं? अगर लेकिन आप अगर कमेंट्री बॉक्स से निकलकर और पिच पे आ रहे हैं तो दो ही टीमें हैं, किसी एक की तरफ आपने खेलना ही खेलना है. यू हैव टू पिक वन. और मुझे ही लगता था कि जो मेरी सोच है, मैं ये तो नहीं कहता कि कोई बिल्कुल 100% परफेक्ट फिट है, होता भी नहीं है. और अगर आप परफेक्ट फिट का वेट करें तो वो फिर वक्त निकल जाता है. तो यू हैव टू टेक अ प्लंज. मुझे लगता था कि मेरी जो सोच है उसमें कुछ हद तक ज्यादा हम आहंगी यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, और मेरी नहीं है. और मैं जब लिख भी रहा था तो कुछ हद तक मुझे जितना ज्यादा मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा था समझने में इन जमातों को, तो मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं असूली तौर पर जिस तरह की सियासत पीटीआई कर रही है मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, नहीं होनी चाहिए. और अब पिछले 6, 7, 8 महीने में जो कुछ हुआ है उसके बाद तो मैं बिल्कुल जो है वो 100% वैलिडेट मैंने हो गया कि ये इस तरह की सियासत के लिए तो मैंने बिल्कुल नहीं जाना. सो कोई रिग्रेट्स नहीं है आप? एब्सोल्युटली जीरो. ओके, आई हैव टू लीव इट देयर. नाज़रीन, फहद हुसैन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी और स्पोक्स पर्सन हमसे बात कर रहे थे क्लैरिफिकेशन के लिए कि फहद और मैं बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. हमने सहाफ़त इकट्ठे ज़रूर शुरू की थी, इन्होंने सहाफ़त का दरवाज़ा बंद किया और सियासत में चले गए. इनको और ये सवाल हमें पिछले 30 साल से मुख्तलिफ जगहों पे बार बार सुनने को मिल रहा है. इट्स इम्पॉर्टेंट. लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि ये दोबारा सहाफ़त में वापस नहीं आएंगे तो बतौर कॉलम निगार आएंगे. लेकिन ये नहीं हो सकता कि साफ़ी रहें, सियासत में जाए, फिर दोबारा आके साफ़ी बन जाए. हमारा प्रोग्राम जारी है. दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है? पाकिस्तान के बेहतरीन दिमाग जो रिसर्च और तहकीक के साथ मुंसलिक हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं आकिल शाह साहब, जो विजिटिंग स्कॉलर हैं साउथ एशिया प्रोग्राम कार्नेगी एंडाउमेंट. आपका बहुत शुक्रिया. डॉक्टर अदील मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. डॉक्टर साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया. स्टार्टिंग विद यू आकिल साहब, अगर मैं आपसे क्विकली पूछ पाऊँ, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी धमा चौकड़ी मची हुई है, गैर मामूली है, जब इसको आप देखते हैं और तहकीक करके इर्द गिर्द नज़ारा करते हैं, तो लोगों का परसेप्शन, आउटसाइड वर्ल्ड का परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में क्या बनता है? व्हाट डू यू हियर फ्रॉम देम? अल्लाह साहब, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का. पाकिस्तान का जो परसेप्शन है वो है एक अनस्टेबल, वीक और डिसफंक्शनल मुल्क का. अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है. सिंपली पुट, इमेज आपका ये है कि यू आर अ बनाना रिपब्लिक विद न्यूक्लियर वेपन्स. हमें अच्छा लगे ना लगे, यही ब्रॉडली परसेप्शन है अगर आप वॉशिंगटन की बात करते हैं, यहाँ जो पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं. तो अदील साहब, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ पाऊँ, यूके से बैठ के ये परसेप्शन आपको कैसे लगता है? जी, यूके में देखें, एक तो जो आकिल साहब ने बात की वो बिल्कुल सही है. पाकिस्तान के बारे में एक तशवीश रहती है कि ये स्टेबल मुल्क नहीं है. यूके में एक एडिशनल पहलू है, वो ये है कि यहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है. तो यूके के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक फॉरेन ऑफिस का इशू नहीं, एक होम ऑफिस का भी इशू है, और इसलिए उनको दोनों लिहाज से उस पर गहरी निगाह रखनी पड़ती है. मेरे ख्याल में जो एक बड़ा व्यू जो सोशल साइंटिस्ट देख रहे हैं वो ये कि एक ऐसा मुल्क है जो एक ट्रांजिशन में है. यानी इस वक्त पाकिस्तान में उखाड़ पिछाड़ है, कॉन्टेस्टेशन ऑफ पावर है, जो मुख्तलिफ कंपीटिंग सेंटर्स ऑफ पावर हैं उनके दरमियान कशमकश है. लेकिन बहुत से लोग जो मुसलमान दुनिया को पढ़ते हैं उसमें ईरान और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्टेस्टेशन इमर्ज हो रही है मुल्क के अंदर. अब मसलन इजिप्ट को मैं पढ़ता हूँ, सऊदी अरेबिया को पढ़ता हूँ, और बहुत सारे ममालिक हैं वहाँ पे स्टेबल है. मतलब इजिप्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन वो ऐसी स्टेबिलिटी नहीं है कि जिससे तरक्की की राहें खुल सकें, क्योंकि कोई चैलेंज नहीं कर सकता. तो इन ए वे इट्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, बट इन अनदर टर्म इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम्स, क्योंकि जो जितने बड़े पावर सेंटर्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कशमकश में नई इम्कानी सूरतें भी पैदा होती हैं.
اوکے جی عاقل صاحب، اگر میں پوچھ پاؤں کہ موجودہ جو صورتحال ہے، یہ فیز ہے پاکستان کی تاریخ کا، یہ غیر معمولی اس طرح ہے کہ پاکستان بینگ این انسٹیبل اسٹیٹ، یہ تو بیانیہ مغرب میں بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. جمہوری انداز سے دیکھیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم تصور یہی تھا. اس مرتبہ عمران خان کے بیانیے نے فوج کو بھی ڈریگ کیا ہے برے طریقے سے مین سٹریم ڈسکورس میں، تو اس کا کچھ خاص اثر پڑا یا آپ کے خیال میں پرانا تصور ہی خوفناک تھا اور وہی چل رہا ہے؟ دیکھیے طلعت صاحب، پاکستان کا جو پرسیپشن یہی ہے کہ اگر تو پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہوتا، ایک سٹیبل ریاست ہوتی، یہاں جمہوریت ہوتی، تو پرسیپشن ڈیفرنٹ ہوتا. پاکستان کا بنیادی سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ بیلٹ کے بجائے یہاں ہمیشہ جو طاقت رہی ہے وہ بندوق کے پاس رہی ہے، اور یہ ڈس فنکشنالٹی کا ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس فیز میں یہ ڈفرنس ضرور ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم نے جو فوج کے ساتھ بہت قریب تھے، ہمیشہ سیم پیج پہ رہتے تھے، انہوں نے ایسے الزامات لگائے ہیں فوج پہ، ایسی کوششیں کی ہیں فوج کو آپ کہہ لیں ڈیوائیڈ کرنے کی یا انڈرمائن کرنے کی. یہ آسپیکٹ جو ہے یہ ایک نیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی سول ملٹری تنازعات رہے ہیں، لیکن وہ تنازعات جیسے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے تھے، ان میں ان کا جو مین کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ فوج کو اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے. یہاں کہانی کچھ الٹ ہے. یہاں کہانی یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کر کے ایک پارٹی یا ایک لیڈر کو واپس لایا جائے. تو یہ تھوڑا ڈفرنس ہے اس کرائسس میں. اگر میں سوال کسی اور زاویے سے ڈاکٹر عدیل آپ کے پاس پوچھ پاؤں، اور عاقل صاحب کے پوائنٹ کو لے کے، جو شخصیت کا فیکٹر ہے پاکستان میں ہمیشہ حاوی رہا ہے شروع دن سے. عمران خان کو جب آپ ایز اے پولیٹیکل فینومینا دیکھتے ہیں تو وہ کس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر عاقل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ غیر معمولی طور پر انہوں نے جو روایتی طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے فوج کے اوپر حملے کیے ہیں، اور ان کے اوپر مقدمات بھی ان کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ان پر بنے ہیں. تو عمران خان ایز اے پولیٹیکل فینومینا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ بات بڑی اہم کی آپ نے کہ ہمیں شخصیات سے باہر نکل کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب میں پاکستان کا میڈیا دیکھتا ہوں یا ٹویٹر دیکھتا ہوں تو اس پہ بہت زیادہ عمران اور اینٹی عمران ایک بیانیہ چل رہا ہے. میرے خیال میں باہر سے جب لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز واضح ہے کہ جس طرح عاقل صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اس کو فوج کی مدد سے ان کو اوپر لایا گیا. جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر لے کر آئے تو سی این این، بی بی سی، یہاں پہ جو ٹاکس آکسفورڈ میں بھی ہوتی رہیں، لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ عمران کی اپنی بھی ایک سپورٹ بیس ہے اور وہ چیلنج کر سکتا ہے. دوسری بڑی جو بات عمران خان صاحب کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ڈسکورس کا پردہ فاش کیا ہے، کیونکہ اکثر ہماری جو ریاست کے اہم ادارے ہیں وہ اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے بہت سارے فیصلے ہیں، اور لیکن جو خان صاحب نے ایک خاص زاویے سے باہر اور اندر کی فورسز کو ملایا ہے، یہ اس طرح سے پہلے نیشنل سیکیورٹی ڈسکورس کا پردہ چاک نہیں کیا گیا. تو عوام کے سامنے بالکل تار یہ ساری چیز ہوگی. تیسری چیز جو باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں بہت غور سے، وہ یہ ہے کہ جو بل کلنٹن صاحب نے پیلسٹائن کے بارے میں کہا تھا اسرائیلیوں کو کہ the Palestinians are becoming younger, angrier and more numerous، یہ چیز اب ویسٹرن جو دارالخلافہ ہے لندن میں مثال کے طور پہ، واشنگٹن میں یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کا کہ فوج سے ڈیل کر لیں، چند بڑے سیاست سالوں سے ڈیل کر لیں تو ہمیں یہاں سٹیبلٹی مل سکتی ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ لوگ انٹرلوکیٹرز ہونے چاہیے، اور جو ہمارے ٹریڈیشنل انٹرلوکیٹرز تھے وہ ہمیں سٹیبلٹی شاید نہ دے سکیں. اسی تناظر میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بائیڈن صاحب کا یہ جو تھا کہ لیک آف کوہیژن، اب بعد میں انہوں نے اس کو بیک ٹریک کیا اور کہا کہ جی یہ تو ایک ڈنر ایونٹ کا کامنٹ تھا، لیکن یہ امپورٹنٹ کامنٹ ہے کیونکہ جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہمیں سٹیبلائز کرنے میں اس خطے میں چیزوں کو ہیلپ دے سکتی ہے، اب پہلی مرتبہ یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فوج کے اندر بھی مختلف آوازیں ہیں اور پاکستان کی سیاست بھی فوج کو مختلف جگہ پہ دھکیل رہی ہے.
عاقل صاحب کیا عمران خان جو ہیں اس تناظر میں جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے پاکستان کے ٹرمپ ہیں؟ جی آپ اگر دیکھیں پوری دنیا میں بولسنارو کو لے لیں، اردگان کو لے لیں، اور جو ایسے پاپولس لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ہوں آپ کے ساتھ، عوام ہے اور ہم خلاف ہیں اس کرپٹ ایلیٹ کے، ان چور، جسے عمران خان چور ڈاکو کہتے ہیں، اور پاپولسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس اینڈ دیم میں اپنی جو ہے سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرے، نفرتیں پھیلائے اور لوگوں کو یا اپنے سپورٹرز کو یہ باور کرائے کہ سوائے میرے آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ ایک اتھارٹیرین پاپولزم کا جو ماڈل ہے اسی کو ان اے سینس فالو کر رہے ہیں. تو کیا یہ پھر عاقل صاحب سیاست کے اندر ڈھانچے کی تبدیلی ہے، اسٹرکچرل چینج ہے، یا آپ کے خیال میں یہ فیز گزر جائے گا اور واپس معاملات وہیں پر آ جائیں گے؟ اسٹرکچرل چینج کہنا آئی تھنک وڈ بی کیا کہتے ہیں اسے، ابھی آئی ایم ناٹ سرٹن کہ اسٹرکچرل چینج ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دس از ناٹ ایون اباؤٹ سول ملٹری ریلیشنز پر سے، چونکہ خان صاحب کی جو سیاست ہے یا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سیاست میں فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاور میں دوبارہ آئیں بائی ہک اور بائی کروک. تو ان اے سینس یہ وہی پاور گیم ہے. خان صاحب بھی اپیل کر رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ طاقت کا راستہ جو الٹیمیٹ طاقت کا راستہ ہے وہ فوج کے دروازے سے ہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی ایسی کوئی فنڈامنٹل شفٹ آئے گی سول ملٹری ریلیشنز میں کہ پاکستان میں کوئی آئین یا اس کی بالادستی آ جائے گی، کیونکہ خان صاحب جو سیاست کھیل رہے ہیں اس کا جمہوریت یا سویلین سپریمیسی سے اتنا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق زیادہ اسی بات سے ہے کہ مجھے کیوں نکالا آپ نے، میرے سر سے آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا اور مجھے آپ پاور میں واپس لائیں. تو یہ آلموسٹ ملٹری انٹرونشن کی دعوت جو پاکستان میں جو سول ملٹری کے پیٹرنز رہے امبیلنس کے، اس کو ری انفورس کرے گا، چینج نہیں کرے گا. یعنی پہلے وہ کرک کے ذریعے آئے اور اب ہک کے ذریعے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل آخر میں اگر میں پوچھ پاؤں ڈاکٹر عادل صاحب آپ سے، اور پھر میں عاقل صاحب کے پاس یہی سوال لے کے جاؤں گا کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا امیج دنیا میں بہتر ہو، دنیا ہمارے بارے میں بہتر انداز سے سوچے؟ دیکھیے اس میں بنیادی جو بات ہے وہ ریفارم کی ہے کہ جب تک ہم اپنے ریاست کی خاص طرح سے ریفارم نہیں کرتے، جس میں اکنامک ریفارم اب بہت ہی کروشل کوسچن بن گیا ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی ہم نے اپنی ریاست کا انتظام یہی رکھا ہے کہ ہر 3-4 سال کے بعد عرب شہزادوں کے پاس جائیں، ان سے امداد لے لیں، IMF سے لے لیں، اور خود اپنے آپ کو ریفارم نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلڈز کے بعد جو ریسپانس پاکستان کو ایون COP26 میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا. اسپاٹ لائٹ تو بہت تھی، روشنی بہت تھی پاکستان کے ڈیلیگیشن پہ، لیکن کچھ چیز نکلی نہیں. اور میرا تاثر یہ ہے کہ اب یہ جو بنیادی سوال ہیں ہمارے گورننس کے، ہمارے اکانومی پہ، اور خاص طور پہ معیشت کے اوپر جو اشرافیہ کا کنٹرول ہے، جب تک ہم اس سے ایک اسٹیٹ کی ڈائریکشن متعین نہیں کرتے، باہر والوں کو سیریس لینا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں یہ سوال بھی ایسا ہے طلعت بھائی کہ جو پاکستان میں ہم بہت زیادہ وری کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا امیج اچھا رہے. میرے خیال میں ہمیں پہلے اپنے آپ کو امپروو کریں ہم، اور ملک کے اندر اپنے امیج کو پراپر کریں، ایک ڈائریکشن کی طرف ڈالیں، تو پھر دنیا آپ کو خود سیریسلی لے گی. لیکن اب کشکول لے کے پھرتے رہیں گے پوری دنیا میں، ریفارم کی کوئی ڈائریکشن نہیں سیٹ کریں گے تو کوئی آپ کو سیریس نہیں لے گا. یعنی دنیا آپ کو تب سیریس لے گی جب آپ اپنے آپ کو خود سیریس لیں گے. عاقل صاحب بالکل آخر میں، عمران خان جب طاقت میں تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سب سے پاپولر لیڈر طاقت میں آیا. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی موجود تھی، ایک پیج بھی موجود تھا، اور ایک پیج کو سنبھالنے کا انتظام بھی موجود تھا. عمران خان ہمیں بتاتے تھے کہ گرین پاسپورٹ کی اہمیت بڑی بڑھے گی اور جوک در جوک لوگ آئیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. وہ نہیں ہوا. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ طاقت میں آؤں گا اور دوبارہ سے پاکستان کا سر اونچا ہوگا، تو ہاؤ کریڈیبل ڈز ہی کم اکراس؟ ناٹ کریڈیبل ایٹ آل طلعت صاحب. ایک بات جو آپ نے کی، پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر، وہ ایک کنٹینشس سا پوائنٹ ہے. 2018 کے الیکشن میں اگر خان صاحب یا PTI پاپولر پارٹی ہوتی تو ہمیں خلائی مخلوق کی ان کو مدد ضرورت نہ پڑتی.
میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کوئی ڈفرنس ہوگا، کیونکہ پاپولسٹ جو ہوتے ہیں وہ وعدے بہت کرتے ہیں، ریٹرک بہت ہوتا ہے، میں 90 دن میں یہ کر دوں گا، میں 9 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا، میں 5 کروڑ 50 لاکھ گھر بنا دوں گا. یہ وعدے کرنا اور گورننس پہ ڈیلیور کرنے میں بہت فرق ہے، اور ہمیں ان کی جو 3.5 سال کی حکومت میں اس میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ واقعی ان کی پارٹی کو یا ان کو پاکستان کے جو گورننس کے مسائل ہیں، اکنامک مسائل ہیں، ان کی کوئی سمجھ بوجھ ہے یا اس کو کمپیٹنٹلی ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین، پاکستان دماغ جو تحقیق کرتے ہیں اور دنیا بھر سے پاکستان کے معاملات کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اس سے کنیکٹڈ ہیں، واشنگٹن اور آکسفورڈ سے ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیوں سوچتی ہے، اور باہر سے جب وہ پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سیاست ان کو کیسے لگتی ہے. اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا. ہماری خصلتیں اور ہمارے کرتوت ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کا ویو ہمارے بارے میں درست نہیں ہے. بہرحال گھڑی کا گھنٹہ سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے، گھڑی عمران خان کے پیچھے پڑ گئی ہے. ٹرینڈز کیا ہیں؟ شایان سلیم کے پاس چلتے ہیں سما ڈیجیٹل میں. شایان بتائیے آج کیا ہو رہا ہے؟ جس طرح طلعت صاحب آپ نے کہا، واقعی میں گھڑی کا گھنٹہ ہے، یہ گھوم رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ اور تیزی سے گھومتا رہے گا، کیونکہ 2 دن ہو گئے ہیں اس چیز کو، گھڑی کو. یہ آج بھی ڈسکس ہو رہی ہے. تو آپ نے جس طرح پہلے گھڑی کی بات کی، تو گھڑی چوری اور سینہ زوری یہ آج بھی ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس پہ 48K ٹویٹس ہو چکے ہیں، 48,000 سے زائد ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور 2 گھنٹے پہلے یہ شروع کیا گیا. تو یعنی کہ 2 گھنٹے میں 48,000 ٹویٹس ہو جانا بڑی بات ہے. اور اسی کے ساتھ اور ٹرینڈ بھی چل رہے ہیں. عمران خان کے حق میں بھی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، وی ٹرسٹ عمران خان. یہ اس پر اب تک 1,23,000 ٹویٹ ہو چکے ہیں، اور 21 گھنٹے پہلے یہ شروع کیا گیا تھا. تو یہ 1 دن ہو جائے گا اس کو کچھ گھنٹوں بعد. یہ بھی ایک چل رہا ہے. اور ایک اور ٹرینڈ ہے، ہار مان لو ڈٹی ہیری. اب یہ ٹرینڈ آپ زیادہ بہتر بتا دیں گے کس کے لیے چل رہا ہے. یہ بھی کوئی 4 گھنٹے پہلے شروع کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ چل رہا تھا، کل بھی یہ ٹرینڈ چل رہا تھا، لیکن اس پر اب تک 33,000 سے زیادہ ٹویٹ ہو چکے ہیں، اور یہ اب بھی ٹرینڈنگ میں موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہمارے، ان کے حق میں چل رہا ہے، آرمی چیف باجوہ ہمارا فخر. وہ بھی ٹرینڈ کر رہا ہے، کس کے ساتھ جنرل باجوہ ایک اور ٹرینڈ کر رہا ہے. تو اس پہ بھی ملا جلا کے کوئی 38,000 سے زیادہ اس پر ٹویٹس ہو چکے ہیں، اور یہ بھی 5 گھنٹے پہلے شروع کیا گیا تھا ٹرینڈ. یہ سارے ٹرینڈ چل رہے ہیں. ایک اسکرین شاٹ ہم نے نکالا ہے طلعت صاحب، وہ آپ کا ہے، جو ایک اینکر پرسن ہے شفا یوسف زئی، انہوں نے شیئر کیا ہے. انہوں نے آپ کا ایک 29 جون کا ٹویٹ لیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ، اور شاہزیب خانزادہ کے ساتھ انہوں نے رکھا ہے اس ٹویٹ کو، کہ شاہزیب خانزادہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے گھڑی دبئی میں عمر فاروق کو بیچی. اب اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے بمقابلہ طلعت حسین. تو عمران خان نے گھڑی اسلام آباد میں بیچی، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ تو یہ آپ کے ٹویٹ کو انہوں نے 29 جون کو مینشن کیا ہوا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے. تو یہ آپ بہتر بتا دیں گے. آپ کی مہربانی ہے شایان، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ان کے ٹویٹ کو معتبر کر دیا. ویسے میرا کوئی مزاج نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر جواب دوں، لیکن چلے آپ نے ذکر کیا تو اس کو ٹیک اپ میں کروں گا. تھینک یو ویری مچ. بنیادی طور پر جب آپ چالاک نہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو ہے کہ جی پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ تو عمران خان نے اسلام آباد کی ایک دکان کو بیچی گھڑی، تو وہ کہا کس بنیاد پر تھا؟ جو رسید عمران خان نے خود سبمٹ کی تھی، آفیشیل ریکارڈ کا وہ حصہ ہے. اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ توشہ خانہ گھڑیاں کیوں نہیں لے کے گئے، ایویلیویشن آپ نے پی ایم ہاؤس میں کیوں کروائی، کیبنٹ ڈویژن کے اندر ایویلیویٹرز کیوں نہیں گئے، اور اسی کیس کے اوپر عمران خان ڈسکوالیفائی بھی ہوئے ہیں. اب نئی ریولیشنز جو آئی ہیں اس کے پیش نظر وہ مزید سنجیدہ سوال ہو گئے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شاہزیب خانزادہ نے اس وقت جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا، صرف وہ واحد نہیں تھے، دوسرے صحافیوں نے بھی پروگرامز کیے تھے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ چالاک نہیں اور چالاک بننے کی ناکام کوشش کریں تو ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. 1-2 اور ٹویٹس میرے سامنے ہیں. خواجہ آصف نے جو سیاست میں بہت اچھی جگت بھی لگاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اتنا ورلڈ کپ جیت کر مشہور نہیں ہوئے
जितना घड़ी बेच कर हुए हैं। ऐसी शोहरत नहीं नसीब होनी चाहिए, लेकिन ऐसी शोहरत उनकी बदकिस्मती से बन गई है। सवाल बिल्कुल वाज़ेह से हैं, अगर आपने घड़ी तोशाखाना में जमा किए बगैर पहले बेच दी तो फिर ये चोरी का केस बनता है, क्योंकि जिस वक्त घड़ी बेची गई वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत की मलकियत थी। अगर ये घड़ी बेचकर आपने पैसे जो हैं, अगर आप यहाँ से बाहर भिजवा दिया आपने इस माल को और वहाँ पे जाके बेचा तो फिर स्मगलिंग का केस बनता है। और अगर आपने बाहर बेचकर पैसा खुफिया तरीके से वापस मंगवा लिया तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, टैक्स एवेजन का भी केस बनता है। तो ये 3-4 बुनियादी सवाल हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो हमने ट्वीट किए थे उस वक्त वो भी अवेलेबल हैं, और इस वक्त जो क्लेम्स हैं उनको भी इमरान खान को फैक्चुअली कंटेस्ट करना है, ट्रोल्स के ज़रिए बात नहीं बनेगी।